سب جنرل صاحب آج ایک دو ایشوز ہیں. ایک تو عالمی ایشو ہے, اس میں بعد میں آؤں گا کہ کیا خدشات کا اظہار کر رہے ہیں جو محمد بن سلمان ہیں, لیکن پہلے اسی ایشو پہ آتے ہیں. ابھی میں ایک پروگرام میں ریکارڈنگ میں تھا, تو پہلے تو جنرل صاحب ایک لیگل ایشو ہے جس پہ ہمیں بتائیے گا کہ if someone is convicted in a court martial, تو یہ اس کی آخری سنوائی جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف تک ہوتی ہے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی ریمیڈی ہے ان کے پاس؟ ایک تو یہ کلیئرٹی ہو جائے, اور پھر آگے بڑھتے ہیں دیگر اس کی کوئی کیا پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی یا نہیں ہوں گی. جنرل صاحب دیکھیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ مارشل ہے کس قسم کا. کچھ سمری ڈسپوزلز ہوتے ہیں جن کا چیف آرمی سٹاف تک ہی سنوائی ہوتی ہے, اور اس کے انہوں نے اپنے مختلف زون میں اپنے جو سبارڈینیٹس ہم مقرر کیے ہوتے ہیں وہ سب اپیل سنتے ہیں, ان کے مطابق وہ فیصلہ ہوتا ہے, جس میں جو ہمارے ایڈوکیٹ جنرل کی برانچ ہے, جج ایڈوکیٹ جنرل کی برانچ, وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. تو اس کے فیصلے ہوتے ہیں. جو اگر کوئی سیریس مسئلے ہوتے ہیں جس میں زیادہ بڑے کورٹ مارشل کی بات کریں, یا پھر جنرل کورٹ مارشل ہے یا ڈسٹرکٹ میں ہے, تو اس میں پھر یہ کہ جو ڈیٹا سے بھی ہوئی ہے, ایک دو دفعہ کورٹس میں گئے ہیں لوگ اور کورٹس نے اس کو انٹرٹین کیا ہے, تو میرا خیال ہے اس کے بعد بھی اس کی سنوائی کی وہ ہوگی. جس طریقے سے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ وہ جب پروہیبیشن یادیو کا مسئلہ بنا تھا, پھر ہماری اسمبلی نے خاص قانون پاس کیا تھا جس میں اس کو اپیل کی اجازت تھی کورٹ مارشل کے بعد بھی, تو میرا خیال ہے کہ اجازت ہوگی ان کو بھی کورٹ مارشل. اچھا چلیں, یہ تو بات کی بات ہے. میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ میں ابھی بیٹھا تھا تو کسی نے مجھے کہا کہ نہیں شاید میں غلط کہہ رہا ہوں. اچھا جنرل صاحب, اس میں ابھی جو تفتیش کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے, آپ اس کی کیا سمجھتے ہیں کہ اسے تطہیر کے عمل سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ تطہیر ہونی چاہیے؟ میاں شاہد صاحب نے ہمیں اس پہ بڑی ڈیٹیل سٹوری بھی دی تھی, ان سے بھی پوچھیں گے اور وہ بھی آپ سے سوال کرتے رہیں گے. تو کیا اسے ہم تطہیر کہیں؟ یہ دائرہ کتنا وسیع ہو سکتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اس کے کیا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے ہماری جو یعنی ہے سلسلہ اس پہ فوج میں کیا ہو سکتا ہے اس کے امپلیکیشنز؟ دیکھیے, ایک تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے یہ کہ افواج پاکستان جو گزشتہ کافی عرصے سے تختہ مشق رہی ہیں, مختلف لوگ نشانہ بناتے رہے ہیں, انہیں واضح کر دیا ہے کہ ڈسپلن کی یا کسی اور قسم کی جو قوانین کی خلاف ورزی ہے فوج کے اندر, وہ برداشت کے قابل نہیں ہے, اور فوج اپنا محاسبہ کرتی رہتی ہے, کرتی رہے گی, اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایک مسلسل عمل ہے, جاری رہتا ہے ہر دوران. اور اب یہ سینئر موسٹ رینکس کو آپ دیکھ رہی ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے گرفتار ہونا شروع ہوئے ہیں, سزا ہونا شروع ہوئی ہیں, تو یہ بھی بڑا واضح ہے کہ افواج پاکستان پر اس قسم کی انگلیاں اٹھانا شاید اب بند ہو جانی چاہیے. دوسرا, بہت میں یہ سوشل میڈیا پہلے دیکھتا رہا ہوں کہ افواج کو یہ ہو جائے گا. افواج خدا نخواستہ آپ کو یہ بھی اس سے اندازہ ہوگا کہ اتنی بڑی اور اتنی مضبوط انسٹیٹیوشن ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اس قسم کے واقعات سے جو شاید عام طور پہ جو میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو ذہن میں یہ ہے کہ شاید فوج کو خدا نخواستہ یہ ملک کو نقصان پہنچنے کا, ایسے کچھ نہیں ہوگا. فوج اس سے بہت زیادہ مضبوط ہے الحمدللہ, اس سارے سے باہر نکل آئے گی. تیسرا اور بہت بڑا جو امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں جنرل صاحب, ابھی جو گرفتاری ہوئی ہے جنرل فیض کی, اس حوالے سے جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں دوسری طرف وہ یہ ہیں کہ جو کچھ بھی کیا وہ جنرل باجوہ نے کیا, اور وزیر دفاع کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد بانی پی ٹی آئی بھی کہہ رہے ہیں, اور آج وزیر اطلاعات نے بھی یہ باتیں کی ہیں. تو کیا جو کچھ اگر کیا تو جنرل باجوہ کے حکم پر انہوں نے کیا, تو کیا یہ بڑی گرفتاری اس کے بعد ہو سکتی ہے, اور کیا یہ گرفتاری ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, اگر جو ایک آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے کسی ایک خاص شکایت پہ, اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہیں, اس کے ثبوت ملے ہیں, تو پھر جو بھی اس میں انوالوڈ ہے ریگارڈلیس آف ہز رینک اور پوزیشن, وہ تو اس میں گھیرے میں آئے گا. اس میں اب دیکھیے کہ لیفٹیننٹ جنرل سینئر موسٹ رینک ہے, اور پھر جنرل فیض صاحب نے بہت عرصہ بڑی شاندار خدمات انجام دی ہیں, جو ڈی جی سی پھر اس کے بعد ڈی آئی رہے ہیں. وہ اگر اس لیول پہ لوگ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, تو پھر اور بھی کوئی شخصیت گرفتار ہو سکتی ہے اگر اس کا کوئی ثبوت ملے واضح طور پہ, اور اس قسم کی جو بات چیت ہو رہی ہے وہ سامنے آئے, تو وہ اگر وہ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا ہو جائے گا. پھر اس میں بھی تو اس سے دیکھیے, ہمیں اس چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا میں جو بات یہ کر رہا ہوں, گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو چیز سیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر فوج اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے, تو پھر یہ باقی جو ادارے ہیں جہاں پہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے, داستانوں کی داستانیں سنتے رہتے ہیں, جو ہمارے جو محترم پارلیمنٹ ہے, جو ہمارے جو سیاسی لیڈرشپ ہے, جس کے اوپر انگلیاں نہیں انگلے پورے اٹھتے رہتے ہیں, تو اس کے باوجود بھی وہ
آزاد پھرتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ باقی سب اداروں کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک میں کہتا ہوں ایک آئینہ ہے جس میں دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس تمام لوگوں افراد کو گرفت میں آنے کی ضرورت ہے. جنرل صاحب آج وزیر اطلاعات کہہ رہے تھے کہ مزید بھی گرفتاریاں ہوں گی, ضروری نہیں کہ وہ فوج سے ہوں, دوسرے محکموں سے بھی اور دوسری گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کی جانب یہ اشارہ ہے اور جو باقی سیولینز ہیں ان کے بارے میں اشارہ ہے, کیونکہ جو کرپشن اگر وہاں پر الزامات لگے ہیں تو کرپشن کا بازار تو ادھر بھی بہت بڑا گرم ہے اور گرم رہا ہے, تو یہ تطہیر کا عمل جو ہے وہ دوسری طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے پھر. جی آنا چاہیے, اگر نہیں جائے گا تو بدقسمتی ہوگی, کیونکہ فوج پاکستان نے میرا خیال ہے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. اس کی تقلید بہت ضروری ہے. فوج پاکستان نے تو اپنے آپ کو اپنے دین جس طریقے سے کر سکتے تھے کیا انہوں نے. تو میں نے پہلی بھی عرض کی تھی کہ اس وقت آرمی لیڈرشپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے, اور اتنا چھوٹا قدم نہیں ہے جس سے, لیکن ضروری تھا, اٹھایا ہے, اور اس سے ادارہ مضبوط ہو کے نکلے گا. باقی سب کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہے تو کیوں نہیں, وائی ناٹ. مجھے بتائیے پاکستان زیادہ اہم ہے کہ کوئی ایک شخصیت جو سیاسی شخصیت ہے یا اور کوئی شخصیت وہ زیادہ اہم ہے؟ میرے لیے پاکستان کے لیے اگر سر اس وقت کی جو تحقیقات ہیں, اب تک کی جو تحقیقات ہیں جو سامنے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں تھے جنرل فیض, اور ان سے جو ان کی ڈانڈے ہیں وہ ملتے ہیں بیرون ملک. رؤوف حسن کے بارے میں بھی آیا کہ وہ رؤوف حسن جو تھے وہ بیرون ملک جو ان کے ساتھ لنکس تھے, اور وہ لنکس جو ہیں وہ آ کے جنرل فیض سے ملتے ہیں, جنرل فیض سے لنک جو ہیں وہ جنرل باجوہ سے ملتے ہیں. تو یہ بیرون ملک جو ملک دشمنی ہوتی رہی یا ہو رہی تھی, جو یہ پکڑا گیا پورا نیکسس, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ نیکسس جو ہے یہ مکمل طور پہ اس کی جو ہے وہ تطہیر ہونی چاہیے, اس کو مکمل طور پہ واش آؤٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ذرا سا بھی, میں کہہ رہا ہوں تو یہ تو بہت بڑی آپ بات کر رہے ہیں نا, کسی نے پاکستان کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا ہے اس کو کیفے کردار تک پہنچانا بہت بڑی ذمہ داری اور ہے, ہونا چاہیے اس چیز کو. اگر یہ ہم کرنا شروع کر دیں گے تو اب دیکھیے گا کہ پاکستان کے عوام کا بھی جو اعتماد ہے بحال ہوگا ہر طرف, پاکستان پہ بھی لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا پوری دنیا کا, اور پاکستان. اچھا جنرل صاحب میں ایک اور دو تین ایک میں تھوڑی سی انٹرجیکشن کر رہا ہوں. خواجہ آصف صاحب بڑے ایکٹیو رہے ہیں اس حوالے سے, ان کی بہت سی سٹیٹمنٹ, ان کا جو الیکشن ان کا جب میں ہار رہا تھا یا میرے ساتھ کچھ ہو رہا تھا تو میں نے رابطہ کیا اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف سے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو ان کو ایکسٹینشن ملی تھی اس کے جواب میں میاں صاحب جو ہیں وہ باہر گئے تھے, اس طرح کی باتیں آتی رہی ہیں. میں ایک ان کا آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں. تو یہ تو پھر اگر یہ دروازہ کھلا ہے تو میں آپ سے ایگری بھی کرتا ہوں کہ پھر یہ تو پھر تاکہ آئندہ آنے کے لیے یہ لوگوں کے لیے شاید یعنی یہ ایک تو سیریس ایلیگیشن لگا رہے ہیں, لیکن یہ کہنا اور ایون محمد زبیر صاحب کا یہ کہنا کہ جناب میٹنگ ہوئی تھی ان کی جنرل صاحب کی ادھر, تو کیا اگر یہ لوگ نیٹ میں نہیں آتے تو پھر یعنی اس پروسیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جنرل صاحب؟ دیکھیے پروسیس ادھورا رہے گا, اور جس طرح اگر آپ کی بڑی فیمس میں بات سمجھتا ہوں کہ جب کہا تھا انقلاب ادھورا انقلاب لانے والوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, تو اس کو پروسیس کو تو کمپلیٹ ہونا چاہیے. اس میں جو بھی انوالوڈ ہے, جس لیول پر بھی انوالوڈ ہے, اس کو اس نیٹ میں آنا چاہیے, اس کو سزا ہونی چاہیے. اس میں جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کو بھی پوری معاونت کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ان کے معاونت کے بغیر یہ عمل شاید ادھورا رہ جائے یا اس کو وہ ایفیکٹ نہ ہو جس کا چاہتے ہیں ہم لوگ سارے. اچھا جنرل صاحب میں اب ایک اور بھی عالمی سطح پہ بھی میں آپ سے چاہوں گا کہ لیکن اس سے پہلے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. جنرل صاحب ایک تو آپ نے یہ کہا کہ ان پرٹیکولر کیسز اس سے پہلے جو ہے ظاہر ہے کوئی ہر ریمیڈی ایگزاسٹ کرنی چاہیے, بالکل شفاف ہونا چاہیے. تو جب یہ مجھے بتائیے کہ جب یہ کورٹ مارشل ہوگا تو کیا ان کی مرضی کا وکیل بھی وہاں پیش ہوگا جو ایکیوزڈ ہیں کورٹ مارشل میں؟ کیا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے میں نے کہا تھا ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر تو لوور لیول کا کورٹ مارشل ہے اس میں وکیل ہوتا ہے لیکن وہ فوج کے اندر سے ہی ہوتا ہے. اس لیول پہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ ان کو اپنا وکیل ہائر کرنے کی اجازت ہوگی, وہ اپنا آرگومنٹ دیں گے, پورا کیس ہوگا. یہ پورا پروسیس ہے کہ عدالتی نظام ہے فوج کے اندر جو آئین پاکستان سے جس طریقے سے فوج کو اجازت ملی ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے, اور 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے یہ آئین